سب سے پہلے جیسے کہ میں ایک عام شہری ہوں، عام پاکستانی ہوں، تو آپ مجھے تھوڑا ڈسکرائب کریں کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کی میننگ کیا ہے اور اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشنل کوڈز تو انہوں نے پچھلے سال بھی بنانے کی کوشش کی تھی 26ویں ترمیم کے وقت. کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا بیسیکلی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو سپریم کورٹ کے اندر جو بھی کیسز کانسٹیٹیوشن کے ریلیٹڈ ہوں گے، مطلب جیسے ایک کیس ہوتا ہے جی کرائم کسی نے کمٹ کیا، ایف آئی آر، وہ ٹرائل چلا، وہ پھر میجسٹریٹ کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیلیٹ سٹیج پہ پہنچا. یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، یہ کرمنل لا ہے. سول کیسز ہوتے ہیں زمین کے پراپرٹی کے، یہ بھی کانسٹیٹیوشنل لا نہیں ہے. ہاں کانسٹیٹیوشن کا انٹرپلے ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سپریم کورٹ کے پاس یہ اس کی جورسڈکشن ہونی چاہیے. اور لیکن جو بھی کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ میٹر ہے، فار ایگزامپل میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میری جو جاب گئی ہے، یا سندھ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے میری یہ جاب مجھے ٹرمینیٹ کیا ہے، یہ میرے فنڈامنٹل رائٹ فلاں فلاں کی وائلیشن ہے، اور اس لیے مجھے کانسٹیٹیوشن کے بیسس پہ انصاف چاہیے، گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کریں کہ یہ مجھے انصاف دیں. یہ کانسٹیٹیوشنل لا کا میٹر ہے. دوسرا جو یہاں پہ ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل کوئی بھی سچویشن ہے، مثال کے طور پہ کوئی لا آپ نے پاس کیا، گورنمنٹ نے پاس کیا، اپوزیشن کو یا عوام کو وہ لا نہیں پسند ہے، اس کو آپ چیلنج کرتے ہیں یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو وہ جب آپ چیلنج کرتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل لا کے تحت چیلنج کرتے ہیں. اس وقت یہ پاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ وہ نہ صرف سول، کرمنل، بقایا کیسز کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل لا کے میٹرز بھی دیکھتے ہیں. لیکن اب یہ جو 27ویں ترمیم جو کرنے جائے گی وہ یہ کرے گی کہ ان سپریم کورٹ کے پیرالل ایک کورٹ بنائے گی جس کا نام ہوگا کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف اور صرف وہ کیسز سنے گی جو کیسز کانسٹیٹیوشنل لا سے ریلیٹڈ ہوں گے، جن کی مثالیں ابھی میں نے دی. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ برڈن کم کرے گا. بالکل سر، میرا یہی سوال تھا کہ یہ برڈن کم کرے گا اپنا جو ہماری آنریبل کورٹس ہیں ان کے اوپر سے. تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر تو پولیٹیکل فگرز کا انفلوئنس ہوگا، اور ہم کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ایک پاکستانی کو اگر کوئی بھی ایشو ہے تو وہ کس طریقے سے ڈیفائن ہوگا؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر انصاف ملے گا جیسے ابھی سپریم کورٹ کے اندر ملتا ہے؟ ہاں، یہاں پہ دو تین چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کا پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ برڈن ریڈیوس کیسے ہوگا. ہماری عوام کے اندر، ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا جو مشہور جملہ ہے وہ انڈین فلم سنی دیول کی جو ہے نا، وہ فلم کا جملہ ہے کورٹ کے نظام کے حوالے سے، جو مشہور جملہ ہے وہ ہے تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. تو یہ کورٹوں میں یہ ہوتا رہتا ہے، نہ صرف انڈیا کے اندر، یہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس ہوتا رہتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیسز بہت زیادہ ہیں، ججز کی تعداد بہت کم ہے، اور پھر سسٹم بھی ہمارا ایسا ہے جو ایفیشینٹ نہیں ہے. ڈیٹس بہت لمبی لمبی دیتے ہیں، یا ہر چھوٹی بات پہ ڈیٹ دے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی کلاگ بنا ہوا ہے کیسز کا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیرالل کورٹ بنے گی. یہ جو کانسٹیٹیوشنل لا کے جو کیسز ہیں وہ جب ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے لے کر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے جائیں گے، وہاں پر یہ برڈن ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا کہ جی یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ دیکھیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس یہ میٹرز دیکھیں. انڈرسٹینڈیبل. ان این آئیڈیل ورلڈ دیٹ از دا بیسٹ کیس سیناریو. امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر اگر یہ ہو رہا ہوتا تو لوگ خوش ہو رہے ہوتے. لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے اس بات پہ، عوام کا ٹرسٹ نہیں ہے، پولیٹیکل اپوزیشن کا ٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ غلط ہے. طریقہ کیا ہے؟ آپ نے جو 26ویں ترمیم جو آپ کانسٹیٹیوشن میں لے کر آئے، اس ترمیم کے اندر آپ نے اپوائنٹمنٹ آف ججز کا طریقہ کار بدل دیا. طریقہ کار سے مراد یہ ہے کہ جو کمیشن
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जजेस को अपॉइंट करती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उसमें से होता है, उसको आपने तब्दील कैसे कर दिया कि उसकी फॉर्मेशन थी कि जी चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल, उसके बाद सीनियर मेंबर ऑफ प्रोविंशियल बार या सुप्रीम कोर्ट के बार का, इस तरह जो उसमें डिसाइसिव जो पावर थी वो चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस के पास थी। अब क्या हुआ है 26वीं तरमीम के बाद कि वो जो डिसाइसिव पावर है वो एडिशन जैसे हुई है पॉलिटिक्स की कि जी उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स डाल दिए, उसमें कोई जो है वो एडवोकेट जनरल डाल दिया, ये डाल दिया, वो सारे लोग डाल दिए जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, लीड कर रही है। तो अब होप भी ये गया है कि वोट मेजॉरिटी का होगा। जब वोट मेजॉरिटी का होगा तो मेजॉरिटी में जजेस नहीं गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं। तो अब हुआ ये कि डायरेक्टली आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स को अटैक कर दिया। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो होती है वो ये होती है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो अपना काम करे, जो लॉ मेकर्स हैं, लेजिस्लेचर है, वो अपना काम करे, जुडिशरी को अपना काम करने दें, इन तीनों के बीच में इंटरफेरेंस ना हो। तो अब ये जो चीज आई है ये लोगों को बड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही है कि अब आप क्या करेंगे, इसके साथ जो आप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में उस पे इनका है। मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि आपके पास इसके लिए सवाल होगा।